بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نند سے متعلق جو حقیقت سامنے آئی اس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر 2 ماہ بعد وہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، لیکن جب بھی میں اس معاملے پر بات کرتی میرے شوہر سخت ناراض ہو جاتے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں دوسروں کے سامنے بدنامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ لیکن میں خاموش کیسے رہتی؟ ہر بار جب میں اپنی نند کو دیکھتی، اس کی خالی آنکھوں کو، اس کے بکھرے ہوئے بال اور بے حس و حرکت چہرے کو، میرے دل میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر جاتا۔ کچھ تو ایسا تھا جسے سب نظر انداز کر رہے تھے، یہ شاید جان بوجھ کر چھپایا جا رہا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر بے چینی کھائے جا رہی تھی۔ میں سوچنے پر مجبور تھی کہ کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جو نظر سے اوجھل ہے۔ میرے دل میں ہر پل وسوسے پل رہے تھے، شاید یہ محض میرا وہم تھا، لیکن میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک انتہائی خطرناک قدم اٹھایا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں نے اپنی نند کے کمرے میں ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ لگا دیا۔ کچھ خاص نظر نہ آیا۔ دوسرا دن بھی ویسے ہی گزرا اور مجھے لگا کہ شاید میں غلط سوچ رہی تھی، مگر تیسرے دن نظریں اسکرین پر جمی رہ گئی۔ تیسرے دن جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے جسم سے جیسے جان ہی نکال دی۔ میری آنکھ سانس حلق میں اٹک گئی اور جسم کانپنے لگا۔ یہ حقیقت، یہ بھیانک سچائی، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ کمرے میں ہونے والے وہ مناظر میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ میرا دماغ سن ہو گیا، دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، مگر مجھ میں ہلنے کی بھی ہمت نہیں رہی۔ جیسے ہی میں نے ویڈیو کا آخری منظر دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے کیمرہ بند کیا، کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ اب یہاں ایک لمحہ بھی رکنا میرے لیے خطرناک تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھی، لیکن میرے قدموں میں سکت ہی نہیں تھی۔ ایسا لگا جیسے میرے جسم سے ساری توانائی کھینچ لی گئی ہو۔ مجھے جلدی ہی یہاں سے نکلنا تھا۔ میرے لیے اس گھر میں مزید رکنا ناممکن تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ سب دیکھ لیا ہے تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی، دروازہ کھولا اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ گھر سے باہر بھاگ نکلی۔ میرا نام شمائلہ ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میں اپنے والد کے ساتھ ایک عام سی زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی ہمیشہ سے بہت سادہ رہی تھی، چند گنے چنے خواب اور بابا کی بے پناہ محبت۔ ماں کی موجودگی میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، مکمل سا، مگر جب وہ چلی گئی تو سب کچھ بدل گیا۔ ماں کے بغیر گھر کی دیواریں سونی لگتی تھیں، ہر چیز ویران سی محسوس ہوتی تھی۔ بابا کچھ زیادہ ہی پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ پہلے کی طرح مجھ سے ہر فیصلے میں رائے نہیں لیتے تھے، بس خود ہی سب کچھ طے کرنے لگے تھے۔ ان کی خاموشی کے پیچھے چھپی بے چینی کو میں روز محسوس کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے اکیلا گھر چھوڑنے سے گھبراتے تھے، بار بار تاکید کرتے کہ دروازے اچھی طرح بند رکھوں، کسی اجنبی سے بات نہ کروں۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ فکر کرتے ہیں، مگر میں نے کبھی ان کی پریشانی کی اصل وجہ پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ وہ رات جس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی، رات کافی ہو چکی تھی۔ بابا ہمیشہ کی طرح دکان پر تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ ویسے تو میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر اس رات کا ماحول ہی عجیب تھا۔ باہر گلی میں مکمل سناٹا تھا اور ایک غیر معمولی خاموشی ہر چیز پر طاری تھی، جیسے ہوا میں کوئی چھپا ہوا خطرہ ہو۔ میں نے کئی بار کھڑکی سے باہر جھانکا، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک میں نے کچھ سنا، کسی کے قدموں کی آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی چاپ، جیسے کوئی ہمارے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے روشنی بند کر دی اور دبے قدموں دروازے کے قریب جا کر سننے لگی۔ قدموں کی چاپ اور سرگوشیاں، کیا کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا؟ مجھے یقین ہو گیا کہ میں صرف وہم کا شکار نہیں ہو رہی، واقعی کوئی باہر تھا۔ پھر ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، جیسے 2 یا 3 لوگ آپس میں کچھ کہہ رہے ہوں۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید محلے کی کسی راہگیر کی آواز ہو، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ دروازے کے ہینڈل پر کسی کا ہاتھ پڑا، میری سانسیں رک گئی۔ کوئی آہستہ آہستہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے فوراً دروازے کی کنڈی مضبوطی سے پکڑ لی اور دبے قدموں پیچھے ہٹ گئی۔ میری انگلیاں کانپنے لگی، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے زبردستی دروازہ کھول لیا تو، اگر وہ گھر کے اندر آ گئے تو۔ میں اکیلی تھی، میرا یہاں کوئی محافظ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی حل آیا، پچھلے دروازے سے نکل کر کہیں پناہ لے لوں۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور آہستہ سے پچھلے دروازے کی کنڈی کھولی۔ دروازہ چرچرا کر کھلا اور میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اگر باہر موجود لوگ مجھے سن لیتے تو، مگر میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے سانس روکی اور دبے قدموں گلی میں نکل آئی۔ میرے دل میں خوف تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں۔
गली में हल्की सी रोशनी थी, मगर कोई जी रूह नजर नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया, अपनी हर आहट को सुनने की कोशिश करती रही। जैसे ही मैं आंटी सनूबर के दरवाजे पर पहुंची, मैंने उनका दरवाजा जोर जोर से बजाया। दरवाजा खुला और मैं तकरीबन अंदर गिर पड़ी। आंटी ने हैरत से मुझे देखा। मैं हाँप रही थी, मेरा चेहरा पसीने से तर था। मैंने जल्दी जल्दी उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे फौरन अंदर बुला लिया। मैंने दरवाजा बंद होता देखा और तब जाकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मगर जहन में बस एक ही सवाल था, ये कौन लोग थे? क्या वाकई वो चोर थे या कुछ और? जब बाबा आए तो मैं उनके साथ घर वापस लौटी। बाबा को जब आंटी ने सारी बात बताई तो वो खामोश हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। वो मुझे लेकर घर वापस आए, मगर मैंने महसूस किया कि वो रास्ते भर कुछ सोच रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे के ताले चेक किए और फिर एक गहरी सांस ली। अगली सुबह बाबा ने जो फैसला सुनाया, उसने मेरे दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का सुलझा हुआ है, बैंक में अच्छी नौकरी करता है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। मेरा दिल धक से रह गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी? क्या बाबा को लगा कि मैं अब इस घर में महफूज नहीं हूँ? क्या वो मेरी हिफाजत के लिए मुझे जल्द अज जल्द रुखसत करना चाहते हैं? बाबा, इतनी जल्दी? मैंने हल्की आवाज में कहा, जैसे खुद को भी यकीन न हो कि ये मैं ही कह रही हूँ। बाबा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उनके सीने पर रखा हो। बेटा, तुम्हें मैं बेसहारा नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हें कोई सहारा ना मिले। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे घर में चली जाओ, जहां तुम्हारी हिफाजत हो सके। मैंने बाबा की आंखों में वही खौफ देखा जो मैंने माँ के आखिरी दिनों में उनकी आंखों में देखा था। वो अकेले रह जाने से डरते थे। वो मुझे गैर महफूज नहीं देखना चाहते थे। मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि जो रात मैंने गुजारी वो मेरे लिए एक वार्निंग थी। चंद दिन के बाद खुर्रम और उसके वालिद हमें देखने के लिए आए। वो दिन मेरे लिए किसी अजीब ख्वाब की तरह था। एक ऐसा ख्वाब जिसमें हकीकत और वहम के दरमियान की लकीर धुंधली हो चुकी थी। मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब आम है, हर लड़की की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है। मगर मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं एक कोने में हिजाब में लिपटी बैठी रही, मगर दिल में एक अजीब बेचैनी थी। मैंने हमेशा सोचा था कि जब शादी का वक्त आएगा तो मैं खुशी और जोश महसूस करूंगी, मगर यहाँ मामला बिल्कुल उलट था। मेरी उंगलियां बेख्तियार मेरे दुपट्टे के किनारे को मरोड़ रही थी और दिल किसी अनजाने खदशे में मुब्तला था। मैंने सोचा कि शायद ये आम सी घबराहट है, मगर अंदर कहीं कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मुझे नजर तो नहीं आ रहा था मगर महसूस हो रहा था। जब मैंने नजर उठाकर खुर्रम को देखा तो वो वाकई एक सुलझा हुआ लड़का लगा। मेरी उंगलियां बेख्तियार मेरे दुपट्टे के किनारे को मरोड़ रही थी और दिल किसी अनजाने खदशे में मुब्तला था। मैंने सोचा कि शायद आम सी घबराहट है, मगर अंदर कहीं कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मुझे नजर तो नहीं आ रहा था मगर महसूस हो रहा था। जब मैंने नजर उठाकर खुर्रम को देखा तो वो वाकई एक सुलझा हुआ लड़का लगा। कद लंबा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में संजीदगी। वो एक मुहज्जिब और पुरएतमाद शख्स लग रहा था, वैसा ही जैसा बाबा चाहते थे। उसकी गुफ्तगू में ठहराव था और अंदाज से वाज़ेह हो रहा था कि वो एक समझदार इंसान है। वो ज्यादा नहीं बोला, बस जरूरी बातें की। मैंने कई बार सुना था कि ज्यादा बोलने वाले अक्सर बनावटी होते हैं, तो शायद ये अच्छा ही था कि वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था। मगर फिर भी मेरे दिल में एक खलिश बाकी थी। शायद इसकी वजह कुछ और थी। बाबा तो पहली नजर में उसे पसंद कर चुके थे, मगर एक बात मुझे खटक रही थी। शायद मेरा दिल बिला वजह वहम पाल रहा था, मगर जब मैंने देखा कि उनके साथ उनकी छोटी बहन नहीं आई तो मुझे अजीब लगा। आमतौर पर रिश्ते देखने के मौके पर बहनें तो जरूर आती है, खास तौर पर अगर वो इकलौती हो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई माकूल वजह होगी, मगर जब बाबा ने खुद पूछा तो मैंने खुर्रम और उसके वालिद के चेहरों पर एक पल के लिए फैली हल्की सी कशीदगी महसूस की। जब बाबा ने इस बारे में पूछा तो खुर्रम के वालिद ने वजाहत दी, वो बीमार है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए नहीं आ सकी। मुझे ये सुनकर अजीब लगा, शायद वाकई ऐसा ही हो, मगर मेरे दिल ने यह बात कबूल नहीं की। कुछ था जो मुझे उलझा रहा था, मगर मैंने इसे ज्यादा सोचना मुनासिब नहीं समझा। आखिर बाबा मुतमईन थे और ये सब उनकी खुशी के लिए ही हो रहा था। खुर्रम के वालिद ने कहा कि वो बिल्कुल सादगी से शादी करना चाहते हैं, उन्हें किसी किस्म का जहेज या दिखावा नहीं चाहिए। ये सुनकर बाबा को हैरत हुई। वो हमेशा चाहते थे कि मेरी शादी धूमधाम से हो, मगर कासिम अंकल ने उन्हें कायल कर लिया कि सादगी में ही बरकत है। बाबा आखिर मान गए, मगर उनकी आंखों में एक ख्वाब टूटने की झलक मुझे साफ दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद ये बेहतर ही था। सादगी ज्यादा बरकत वाली होती है और असल खुशी रिश्ते के इस्तेहकाम में होती है, ना कि बड़ी बड़ी तकरीबात में। चंद हफ्तों में शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, जैसे वक्त को पड़ लग गए हों। कपड़ों की खरीदारी, मेहंदी की तैयारियां, छोटी मोटी इंतजामात,
یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اپنی زندگی کے ایک نئے موڑ پر آ چکی ہوں۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، کبھی خوشی، کبھی بے یقینی، کبھی ہلکی سی اداسی۔ میں جب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو دل عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ کیا واقعی میں شادی کے لیے تیار تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ مجھے سوچنے کا وقت بھی نہیں مل رہا تھا۔ بابا میرے پاس آئے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب میں نے بابا کو جذباتی دیکھا تھا، مگر آج ان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک باپ کی بے بسی، ایک بیٹی کی جدائی کا خوف، اور شاید ماں کے نہ ہونے کی کمی۔ بیٹا، ماں ہوتی تو یہ دن اور بھی خاص ہوتا، مگر تم فکر نہ کرنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بابا کے گلے لگ گئی اور بے اختیار رو پڑی۔ میں جانتی تھی کہ بابا مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور یہ فیصلہ بھی میری بہتری کے لیے ہی کیا تھا، مگر اس وقت مجھے ماں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات میں اپنے بستر پر لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے ذہن میں وہ رات بھی گونج رہی تھی جب میں خوفزدہ ہو کر آنٹی سنوبر کے گھر بھاگ گئی تھی اور بابا نے اگلے ہی دن میرے لیے رشتہ تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا وہ واقعی میری بھلائی کے لیے تھا یا محض جلد بازی کر رہے تھے؟ رخصتی کے بعد جب میں خرم کے فلیٹ پر پہنچی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ شادی کے بعد جب لڑکی اپنے نئے گھر جاتی ہے تو سب کچھ اجنبی لگتا ہوگا، ایک نیا ماحول، نئے لوگ اور نئے تعلقات، مگر یہاں معاملہ مختلف تھا۔ یہ گھر جو میرا نیا مسکن تھا بے حد صاف ستھرا اور خوبصورت تھا، جیسے کسی نے خاص طور پر میرے استقبال کے لیے سجایا ہو۔ ہر چیز سلیقے سے رکھی گئی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا کمرہ خاص طور پر دلہن کے کمرے کی طرح سجا تھا۔ گلاب کی پتیاں، ہلکی روشنی اور سفید و سرخ رنگ کے پردے، سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے ایک ہلکی سانس لی اور اپنے اندر کی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، پھر بھی میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا احساس موجود تھا، جیسے کوئی اندیکھے سائے مجھے دیکھ رہے ہوں۔ خرم بھی بہت نرم مزاج لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے نرمی اور محبت سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا، جیسا کہ بابا نے کہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں بلا وجہ گھبرا رہی تھی، شاید بابا نے واقعی میرے لیے اچھا انتخاب کیا تھا، مگر پھر اگلی صبح کچھ ایسا ہوا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ رات میں نیند گہری نہیں آئی تھی۔ نیا گھر، نیا ماحول اور عجیب سی بے چینی۔ میں بار بار کروٹیں بدلتی رہی اور نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح سویرے اچانک ایک خوفناک آواز نے مجھے بیدار کر دیا۔ یہ چیخ، ایسی چیخ جو کسی عام خوف یا درد کی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک وحشت اور بے بسی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہو، جیسے کسی کے ساتھ کچھ بہت برا ہو رہا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی، میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، سانس بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میں نے نظر گھمائی تو خرم بھی جاگ چکا تھا اور وہ مجھ سے پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک واضح تھی۔ یہ چیخ کیسی ہے؟ میں نے خرم سے پوچھا، جیسے میرے دل میں کوئی انجانا خوف سرایت کر چکا ہو۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی چیخ نہیں سنی تھی۔ یہ عام نہیں تھی۔ کچھ نہیں، تم اندر رہو، میں دیکھ کر آتا ہوں، اس نے جلدی سے جواب دیا، مگر اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں باہر آؤں، مگر میں رک نہیں سکتی تھی۔ میرے قدم بے اختیار دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں نہ گئی تو شاید میں ایک بہت بڑے راز سے محروم رہ جاؤں گی۔ میں نے دروازے کی طرف سے جھانکا اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے جسم میں جیسے سنسنی دوڑا دی۔ سامنے ہال کے دوسرے سرے پر ایک لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کپڑے الجھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک وحشت بھری خوفناک کیفیت تھی، جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ میں نے نظر گھمائی تو دیکھا کہ خرم کے والد پاس کھڑے تھے، مگر ان کے چہروں پر کوئی حیرانی یا پریشانی نہیں تھی، جیسے یہ ان کے لیے معمول کی بات ہو۔ خرم آگے بڑھا اور جلدی سے اس لڑکی کو سہارا دینے لگا، مگر وہ بار بار پیچھے ہٹ رہی تھی، جیسے اس سے خوف زدہ ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دھیرے سے خود سے کہا، مگر میرے سوالوں کا جواب مجھے چند ہی لمحوں میں ملنے والا تھا۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا بازو زور سے پکڑ لیا اور ایک سخت لہجے میں بولی، بس کرو، یہ روز روز کا تماشا بند کرو۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ یہ لڑکی کون تھی اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے خرم کی نظروں میں کچھ عجیب سا دیکھا، ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ سب دیکھوں۔ پھر اچانک لڑکی کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ وہ مجھے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی
جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، کچھ بتانا چاہتی ہو، مگر کوئی خوف اس کے الفاظ کو روک رہا ہو۔ پھر اس نے لرزتی آواز میں ایک جملہ کہا جو میرے کانوں میں کسی بجلی کی طرح گرا، شمیلہ بھاگ جاؤ۔ میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ کون تھی اور اسے میرا نام کیسے معلوم تھا؟ میرا ذہن معاف ہونے لگا۔ میں نے خرم کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا، جیسے وہ چاہتا تھا کہ میں ایک لفظ بھی نہ بولوں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری شادی کو صرف ایک دن ہوا تھا اور میں پہلے ہی دن کسی بھیانک راز میں الجھ چکی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا دل ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ یہاں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی میلی کچیلی، بکھرے بال، چہرے پر خوف کی پرچھائیاں، یہ سب کیا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور ہاتھ سرد پڑ گئے۔ میں نے کبھی ایسا کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی زمین پر بیٹھے اپنے بال نوچ رہی تھی، کبھی اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پیٹتی، کبھی زور زور سے چیخنے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی، جیسے وہ کسی گہرے خوف میں قید ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور فرش پر لیٹ کر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ خرم آگے بڑھا، جیسے وہ اس ساری صورتحال کا عادی ہو، جیسے یہ کوئی نئی بات نہ ہو۔ وہ جھک کر اس کے کندھوں کو تھامنے کی کوشش کر رہا تھا، نرمی سے سمجھا رہا تھا، مگر وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ حریم بس کرو، دیکھو سب ٹھیک ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس سکون سے بیٹھو پلیز۔ میں نے بمشکل اپنے لرزتے ہوئے قدموں کو آگے بڑھایا اور خرم کو دیکھا، جو اسے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود بھی تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے یہ سب اس کی زندگی کے روز کا معمول ہو۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے خرم کی چھوٹی بہن بتایا گیا تھا، حریم۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ یہ حقیقت مجھ پر آسمانی بجلی کی طرح گری تھی۔ حریم وہ تو آئی نہیں تھی شادی کے دن، اور آج میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی اس حال میں۔ مگر وہ مجھے عام لڑکی نہیں لگی۔ اس کی حرکات غیر معمولی تھی، جیسے وہ پاگل ہو یا کسی شدید خوف میں مبتلا ہو۔ مجھے لگا جیسے وہ چیخ نہیں رہی تھی، بلکہ کسی ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا تھی، جیسے وہ اپنے ہی اندر کسی ایسی قید میں ہو جہاں سے وہ نکلنا چاہتی ہو مگر کوئی دروازہ نہ ہو۔ خرم نے ایک گہری سانس لی، جیسے تھک چکا ہو، اور میری طرف پلٹ کر آیا۔ یہ کون ہے اور یہ اس حال میں کیوں ہے؟ میری آواز میں اضطراب تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا پورا وجود کسی انجان خطرے کی زد میں آ چکا ہو۔ میں نے شادی کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا، جو خواب دیکھے تھے، سب پل بھر میں چکنا چور ہو رہے تھے۔ یہ میری بہن حریم ہے، وہ بچپن سے ہی ذہنی طور پر بیمار ہے۔ خرم کے الفاظ میرے دماغ پر بجلی بن کر گرے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس لڑکی کی طرف جو اب بھی زمین پر بیٹھی خود سے لڑ رہی تھی۔ ماں کی موت کے بعد اس کی حالت اور بگڑ گئی ہے۔ بابا اور میں اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ آسان نہیں ہے۔ خرم کی آواز میں تھکن تھی، جیسے وہ یہ سب کہہ کر خود کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر ہم کسی بھی لڑکی کے گھر والوں کو یہ سب بتاتے تو شاید کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی ہمارے گھر میں نہ کرتا، اس لیے ہم نے یہ بات چھپائی۔ مگر میں جانتا تھا کہ تم سمجھدار ہو، تم اس حقیقت کو قبول کر لو گی۔ میری ٹانگیں لرزنے لگی۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل رہی ہو۔ تم نے یہ بات چھپائی؟ میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ تو اس کا علاج؟ ہم نے بہت علاج کروایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خرم نے کندھے جھٹک دیے، جیسے وہ خود بھی بے بس ہو۔ میری نظریں حریم پر جم گئی، جو اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی، مگر اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا گہرا خالی پن تھا جسے دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا تمہیں مجھے یہ سب پہلے نہیں بتانا چاہیے تھا؟ میں نے خرم کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں یہ بتاتا تو تم یا تمہارے بابا یہ رشتہ قبول نہ کرتے۔ خرم نے صاف گوئی سے کہا۔ تو تم نے دھوکہ دیا۔ خرم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بس ایک بے بسی تھی، جیسے وہ اپنی وضاحت دے چکا تھا اور اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ سب میری توقعات کے برعکس تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے دوسرے ہی دن مجھے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہاں سے چلی جاؤں، مگر کہاں؟ کیا بابا کو بتاؤں؟ مگر وہ کیا کریں گے؟ میں خاموش ہو گئی، مگر میرے دل میں عجیب سا خدشہ تھا۔ خرم نے جو وضاحت دی تھی وہ بظاہر نارمل لگ رہا تھا، مگر میرے دل نے اسے قبول نہیں کیا۔ اگر حریم واقعی ذہنی طور پر بیمار تھی تو اسے دیکھ کر میرے اندر یہ خوف کیوں جاگ رہا تھا؟ کیوں اس کی نظریں کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟
میں نے اس دن سے حریم پر گہری نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی وہ بیمار ہے یا کوئی اور راز ہے جو خرم اور اس کے والد مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں نے محسوس کیا کہ حریم کی حرکات بہت عجیب تھی۔ وہ اکثر میرے قریب آتی، مجھے دیکھتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر اچانک رک جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی ویرانی تھی، جیسے وہ کسی گہرے خوف میں مبتلا ہو۔ پھر ایک دن جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، حریم آہستہ آہستہ میرے پاس آئی۔ میرے اندر ایک انجانا خوف اٹھنے لگا، مگر میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے قریب آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ حریم، کیا بات ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ بولی نہیں، بس میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ اشارے کرنے لگی، جیسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اس کی حرکات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ حریم ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور کانپنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ خرم دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خرم کی آواز سخت اور کرخت تھی۔ حریم نے خوفزدہ ہو کر میری طرف دیکھا، جیسے وہ مدد مانگ رہی ہو۔ پھر وہ دیوار کے ساتھ جا کر دبک گئی، جیسے کوئی بچہ ڈانٹ کے خوف سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ خرم نے سخت نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر حریم کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ خرم کا یہ رویہ اتنا سخت کیوں تھا؟ کیا وہ واقعی اپنی بہن کے بارے میں فکر مند تھا یا اس کی سختی کے پیچھے کوئی اور راز چھپا تھا؟ اگلی رات جب سب سو چکے تھے، مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں پانی لینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ میری نظر حریم کے کمرے پر پڑی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر مدھم روشنی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھ گئے۔ میرے اندر ایک انجانا سا احساس پیدا ہوا، جیسے کچھ مجھے اندر دیکھنے پر مجبور کر رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے اندر جھانکا، اور جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ حریم فرش پر پڑی کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ وہ بار بار اپنے بازوؤں کو زور سے جکڑ رہی تھی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ حریم، تم ٹھیک ہو؟ میں نے تیزی سے اندر جا کر اسے سہارا دیا۔ وہ مجھ سے نظر ملانے سے کترا رہی تھی، جیسے اسے کسی بات کا خوف ہو۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ سکتی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے میرے کان کے قریب آئی اور مدھم آواز میں بولی، مجھے بچا لو۔ میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، اچانک دروازہ زور سے کھلا اور میرے سسر اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز سخت تھی۔ میں بوکھلا گئی۔ یہ بیمار ہے، میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سسر نے مجھے سخت نظروں سے گھورا، پھر حریم کی طرف دیکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، مگر خرم بھی اندر آ چکا تھا۔ شمائلہ، تم پریشان مت ہو، حریم کو بس بخار ہے، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ خرم کا لہجہ پرسکون تھا، مگر اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ کیا واقعی یہ سب سچ تھا یا مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا تھا؟ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرے دماغ میں کل رات کے واقعے کی گونج تھی۔ حریم کی سرگوشی، اس کی آنکھوں میں خوف، خرم اور اس کے والد کا رویہ، سب کچھ مجھے ایک عجیب کہانی کا حصہ لگ رہا تھا۔ مجھے بچا لو، یہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ میں نے طے کر لیا کہ میں سچ کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ اگلے دن جب خرم دفتر گیا اور میرے سسر باہر تھے، میں نے شاہدہ آنٹی کو بلایا، جو کبھی کبھار حریم کی دیکھ بھال کے لیے آتی تھی۔ یہ میرا موقع تھا۔ میں جانتی تھی کہ گھر کے کسی فرد سے مجھے سچ سننے کو نہیں ملے گا، مگر شاید شاہدہ آنٹی کچھ جانتی ہوں۔ وہ برسوں سے اس گھر میں آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا خوف رہتا تھا۔ آنٹی، آپ کتنے عرصے سے یہاں آ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ شاہدہ آنٹی نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ کوئی سن نہ رہا ہو۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، کئی سال ہو گئے بی بی، مگر میں صرف ضرورت کے وقت آتی ہوں۔ یہ لوگ مجھے زیادہ دیر یہاں رہنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ شاہدہ آنٹی نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں مگر ہچکچا رہی ہوں۔ بی بی، میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر یہ گھر یہ عام نہیں ہے۔ یہاں کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ شاہدہ آنٹی نے مجھے جھجکتے ہوئے کہا، بس اتنا کہوں گی کہ اگر تمہیں کبھی لگے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ یہاں ہر چیز ویسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے۔ میرے جسم میں جیسے ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے غور سے شاہدہ آنٹی کو دیکھا۔ وہ پریشان لگ رہی تھی،
جیسے کچھ زیادہ کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن میں نے حریم کی حالت مزید خراب دیکھی تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں اس گھر میں اور اندھیرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے سچ جاننا تھا۔ میں نے اپنی ایک جاننے والی ڈاکٹر کو بلایا تاکہ وہ چپکے سے حریم کو معائنہ کر سکے۔ میں جانتی تھی کہ اگر خرم یا اس کے والد کو معلوم ہو گیا تو وہ کبھی اجازت نہیں دے گے۔ جب ڈاکٹر نے حریم کا چیک اپ کیا تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ شمائلہ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں مگر یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، حریم حاملہ ہے۔ میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ کیا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی نظریں سنجیدہ تھیں۔ ہاں، اور میرا خیال ہے کہ کسی کوئی اور نشہ آور دوا بھی دی جا رہی ہے کیونکہ یہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور اس کا دماغ جیسے بند ہوتا جا رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا تو پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ میرے ذہن میں ایک خوفناک سوچ آئی مگر میں نے فوراً اسے جھٹک دیا۔ کیا خرم کچھ جانتا تھا یا پھر؟ میرے ذہن میں سوالات کی گونج تھی مگر جوابات دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر کی باتوں نے جیسے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ حریم حاملہ ہے، یہ الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ حریم گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، وہ کسی سے ملتی نہیں تھی، تو پھر آخر وہ؟ مجھے لگا جیسے میرا دماغ مفلوج ہو گیا ہو۔ شمائلہ، تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جیسے نیند سے جاگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر وہ آہستہ سے بولی، میرے خیال میں حریم کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ وہ مکمل ہوش میں نہیں ہے۔ شاید اسے کوئی ایسی دوا دی جا رہی ہے جس سے وہ مزاحمت نہ کر سکے۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ کچھ لوگ ایسی دوائیاں دیتے ہیں جن سے انسان بے بس ہو جاتا ہے، اپنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اگر اسے مسلسل یہ دوا دی جائے تو وہ زندہ تو رہتا ہے مگر اپنی حالت کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کیا حریم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا؟ میرا پورا وجود خوف میں ڈوب گیا۔ کیا خرم جانتا تھا؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال الجھا ہوا تھا، کیا خرم کو اس بارے میں کچھ معلوم تھا؟ اگر حریم بیمار ہے تو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر خرم کو معلوم نہیں تو کیا اس کے والد کو معلوم ہے؟ اگر وہ دونوں جانتے ہیں تو وہ یہ حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ مجھے لگا اگر میں نے سچائی نہ تلاش کی تو میں خود بھی کسی جال میں پھنس جاؤں گی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں خود اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی کسی بھی قیمت پر۔ یہ گھر کچھ چھپا رہا تھا اور میں نادانستہ طور پر اس گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ مجھے اس گھر کے بارے میں بہت کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا جا رہا ہے۔ حریم کی حالت، اس کی آنکھوں میں بسی وحشت اور سب سے زیادہ اس کا حمل، یہ سب ایک خوفناک راز کی طرف اشارہ کر رہا تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ راتوں کو وہاں کیا ہوتا ہے۔ خرم اور اس کے والد ہمیشہ کہتے کہ حریم کو کسی قسم کی ذہنی بیماری ہے مگر جو کچھ میں دیکھ چکی تھی وہ اس کہانی سے میل نہیں کھاتا تھا۔ 2 دن تک میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی مگر تیسرے دن جو میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گھر سو رہا تھا، حریم کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے کیمرے کی اسکرین پر نظریں جما کر رکھی تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھی۔ دل دعا کر رہا تھا کہ میری تمام سوچیں غلط ثابت ہوں مگر جو میں دیکھنے جا رہی تھی وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ بننے والا تھا۔ میرے سسر اندر آئے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ انہوں نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور آگے بڑھے۔ حریم خاموشی سے بیٹھی تھی جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں ویران تھی، جسم ایک بے جان پتلے کی مانند، جیسے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکی ہو۔ پھر جو ہوا وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ ایسا تھا کہ میرے اندر کی تمام چیخیں گم ہو گئیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ بند کر دیا مگر میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ یہ سب کچھ میرے اپنے سسر نے کیا تھا۔ اگلی صبح میں نے جلدی سے خرم کو بلایا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اسے سب کچھ بتاؤں گی۔ میں خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میرے اندر طوفان برپا تھا۔ خرم، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری آواز سنجیدہ تھی۔ خرم نے موبائل دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ہاں بولو۔ حریم، وہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی خرم کا رنگ بدل گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی بھر آئی۔ کیا؟ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ خرم، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ خرم خاموش رہا۔
اس کی خاموشی میرے بدترین خدشات کی تصدیق کر رہی تھی۔ خرم، تمہیں معلوم ہے نا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ خرم نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے شمائلہ، تم اس میں مت پڑو۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے؟ میں چیخ پڑی۔ یہ میری نند ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، میں جانتی ہوں کہ تمہارے باپ نے کیا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی خرم کا چہرہ خوفناک ہو گیا، اس کی آنکھوں میں وہی سایہ ابھر آیا جو مجھے ہمیشہ سے پریشان کرتا تھا۔ تم نے کیا دیکھا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں خطرہ چھپا تھا۔ سب کچھ، اور میں خاموش نہیں رہوں گی۔ خرم نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ شمائلہ، تم بہت معصوم ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم چیخو گی اور لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ میں پولیس کو بلاؤں گی، میں نے دھمکی دی۔ خرم آگے بڑھا اور میرے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ پولیس؟ اچھا، تمہیں معلوم ہے اس گھر میں جو بھی زبان کھولتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ میرا دل دہل گیا۔ خرم کی گرفت سخت تھی، اس کی آنکھوں میں صفا کی جھلک رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ گی؟ خرم نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے شمائلہ، اگر تم نے زبان بند نہیں کی تو تم بھی حریم کی طرح بن جاؤ گی۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ خرم اور اس کے باپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے حقیقت دیکھ لی ہے، اب وہ مجھے بھی خاموش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی رات جب خرم اور اس کے والد باہر گئے، میں نے جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ لیا، حریم کو لیا اور کچھ ضروری سامان لے کر گھر سے باہر نکل آئی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے سائے میرے پیچھے تھے، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور خطرہ بہت زیادہ۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو… یہ سوچ میرے دل کو دہلا رہی تھی، مگر میں نے اپنے قدم نہیں روکے۔ میں جانتی تھی کہ اگر آج میں نے ہمت نہ کی تو شاید پھر کبھی نہ کر پاتی۔ گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹ لیا، حریم کی کمزور کلائی تھام لی اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ حریم نے ڈھال تھی، جیسے اس کے اندر کی روح ختم ہو چکی ہو۔ وہ بمشکل میرے ساتھ قدم ملا رہی تھی، مگر میں نے اسے سہارا دیا۔ بس تھوڑا اور حریم، ہم محفوظ جگہ پہنچنے والے ہیں۔ میں نے سرگوشی کی۔ اللہ نے کرم کیا، میں حریم کو لے کر سیدھے اپنے بابا کے گھر پہنچی۔ بابا دروازے پر مجھے دیکھ کر سجدہ رہ گئے۔ میں نے بغیر کچھ کہے دروازے کی دہلیز پار کی اور حریم کو صوفے پر بٹھایا۔ شمائلہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بابا کی آواز میں تشویش تھی۔ بابا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، میں جو کچھ بتانے جا رہی ہوں شاید وہ آپ کو ناقابل یقین لگے، مگر میں سچ بول رہی ہوں۔ پھر میں نے سب کچھ بیان کر دیا، حریم کی حالت، اس کا حمل، میرے سسر کی درندگی، خفیہ کیمرے میں قید بھیانک سچ۔ ہر چیز سن کر بابا لرز گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ بابا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، ہمیں پولیس کو اطلاع دینی ہوگی۔ بابا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور پولیس کو بلا لیا۔ پولیس جلد ہی ہمارے گھر پہنچ گئی۔ میں نے انہیں خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ دی اور انہوں نے ہر چیز تفصیل سے سنی، مگر جو سچ سامنے آیا وہ اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب انہوں نے کسی لڑکی کو یوں شکار بنایا تھا۔ ہر 2-3 سال کے بعد کسی نئی جگہ جا کر ایک نئی لڑکی کو اپنے جال میں پھنساتے، اس سے شادی کرتے اور پھر اس پر وہی ظلم کرتے جو حریم پر ہوا تھا۔ یہ سن کر میرے حواس معطل ہو گئے۔ کیا؟ ہاں، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ ہم نے جب حریم کی دستاویزات نکلوائیں تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ خرم کی بہن نہیں بلکہ اس کی پچھلی بیوی تھی۔ لیکن وہ پاگل کیوں ہے؟ میں نے بے یقینی سے سوال کیا۔ انسپکٹر نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، کیونکہ خرم اور اس کے باپ نے اسے نشے میں مبتلا کر دیا تھا تاکہ وہ حقیقت کسی کو بتا نہ سکے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ درندے ہیں شمائلہ بی بی، انسپکٹر نے کہا۔ ہمیں مزید تحقیق کرنی ہوگی، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ دونوں پہلے بھی یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ پولیس نے خرم اور اس کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ جب خرم کو گرفتار کیا گیا تو اس نے سب کچھ تسلیم کر لیا۔ ہاں، میں نے یہ سب کیا ہے اور میں اسے دوبارہ بھی کر سکتا تھا، خرم نے صفاقی سے کہا۔ تم نے 5 شادیاں کی؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ خرم نے ہنس کر سر ہلایا، اور ہر بار میں نے یہی کھیل کھیلا۔ میں خوش تھا کہ ہم نے تمہیں بھی اس میں پھنسا لیا، مگر تم بہت ذہین نکلی شمائلہ۔ میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ پولیس کی تحقیقات آگے بڑھ رہی تھیں اور جو سچ سامنے آ رہا تھا وہ میری توقع سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ یہ صرف حریم کے ساتھ ہونے والا ظلم نہیں تھا، بلکہ ایک منظم جرم تھا جو سالوں سے جاری تھا۔ یہ دونوں اور ان کا کاروبار تھا، بے سہارا لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا، انہیں حاملہ کرنا اور پھر ان کے بچوں کو بیرون ملک بے اولاد جوڑوں کو فروخت کرنا۔ ہمیشہ ایسی لڑکی کی تلاش کی جاتی تھی جو یا تو بہت غریب ہوتی یا پھر بے سہارا۔ یہ سب کچھ وہ باپ بیٹا اس لیے کرتے تھے
تاکہ اس لڑکی کا بچہ کسی بیرون ملک مقیم بے اولاد جوڑے کو دے دیا جائے، میرے دل میں ہولناک احساس پیدا ہوا۔ یہ لوگ کتنی عورتوں کی زندگی برباد کر چکے تھے۔ پولیس نے مزید کھوج لگائی اور معلوم ہوا کہ خرم کی 5 بیویاں یا تو غائب تھیں یا پھر پاگل خانے میں داخل کروا دی گئی تھی۔ جب وہ لڑکی ان کے کام کی نہیں رہتی تھی تو وہ اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیتے تھے۔ یہ جان کر میری سانسیں رکنے لگی۔ کیا میں بھی اسی انجام کا شکار ہونے والی تھی؟ اگر میں نے کچھ نہ کیا ہوتا تو آج میری کہانی بھی وہی ہوتی جو حریم اور ان بے شمار بدقسمت لڑکیوں کی تھی۔ پولیس نے حریم کے ورثہ کو تلاش کرنے کے لیے تحقیقات تیز کر دی۔ میرے بابا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان لوگوں نے ابھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں بابا کے ساتھ بیٹھ کر سوچتی رہی کہ اگر میں خاموش رہتی، اگر میں حقیقت جاننے کی کوشش نہ کرتی، اگر میں ڈر جاتی تو آج میں کہاں ہوتی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ سلسلہ کب سے جاری تھا اور کیا کوئی مزید ایسی لڑکیاں تھیں جو ابھی تک ان کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھیں۔ میں جانتی تھی یہ معاملہ صرف خرم اور اس کے باپ کے پکڑے جانے سے ختم نہیں ہوگا۔ پولیس کو ان کے پورے نیٹ ورک تک پہنچنا تھا تاکہ مزید کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہ ہو۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ان ظالموں کے خلاف اپنی آواز اٹھاؤں گی اور ان بے سہارا لڑکیوں کے لیے کچھ کروں گی جو کسی نہ کسی خرم جیسے درندے کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ میرا انتقام تھا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان تمام لڑکیوں کے لیے جن کی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی۔ کئی ہفتے پولیس کی تفتیش چلتی رہی۔ کیس عدالت میں گیا۔ خرم اور اس کے باپ کو تو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ حریم کو اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے علاج ملا۔ مہینوں بعد اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ وہ بولنے لگی، اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو واپس پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اور میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے مقصد کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے عہد کیا کہ میں ایسی عورتوں کی مدد کروں گی جو گھریلو تشدد اور درندگی کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر میں نے حریم کے عجیب اشارے کو نظر انداز کر دیا ہوتا، اگر میں نے کیمرہ نہ لگایا ہوتا، اگر میں نے خاموشی سے خرم کی بات مان لی ہوتی تو آج میں بھی کسی پاگل خانے میں قید ہوتی یا شاید موت کے گھاٹ اتاری جا چکی ہوتی۔ زندگی کبھی بھی اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ بعض اوقات خطرہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہم سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی اجنبی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔